اب چند نعمتوں کا مختصر اور سن لیجئے. ہمارے پاس ایک نعمت ہے بینائی کی نعمت، آنکھوں کی نعمت. اب جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے ان سے ذرا پوچھیں نا. ہم کتاب اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو دیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، مسجدوں کو دیکھتے ہیں، نیک لوگوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، اچھے اچھے مناظر کو دیکھتے ہیں. ہم اپنی اس نعمت سے کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب جس کے پاس یہ آنکھ نہیں ہے اس سے ذرا جا کے پوچھے تو صحیح. کہے گا میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہی ہے تھوڑی دیر کے لیے مجھے آنکھیں مل جائیں، میں ماں باپ کو تو دیکھ سکوں، میں اللہ کا قرآن تو دیکھ سکوں، میں اللہ کا گھر تو دیکھ سکوں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ مل جائے. اب یہ آنکھ جو ہمیں ملی، کیا ہم نے اس کی کوئی پیمنٹ کی تھی، کوئی قیمت دی تھی؟ قدر پوچھنی ہے تو کسی نابینا سے جا کے پوچھیں آنکھوں کی قدر کیا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی، بولنے کی قوت عطا کی، نعمت عطا کی. ہم اللہ کا نام پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، حمد پڑھتے ہیں. اور ہم ماں باپ سے، اپنے بچوں سے کس طرح محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، کتنی جائز محبتوں کا اظہار کن کن الفاظ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور جس کے پاس یہ بولنے کی نعمت نہیں ہوتی اس سے جا کے پوچھیں وہ کیا کہے گا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بولنے کی قوت مل جائے، میں ماں کو امی کہہ کے بلا تو سکوں نا، میں زبان سے ایک دفعہ اپنے پیدا کرنے والے کا نام اللہ تو لے سکوں نا، میں اپنے نبی پہ درود تو ایک دفعہ بھیج سکوں نا، میں بھی تو قرآن پڑھ سکوں، میں بھی تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے، بچی کو بچی کہہ کے پکار تو سکوں نا. وہ ان چیزوں سے محروم ہوتا ہے. اب یہ گویائی کی نعمت اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا کی. اسی طرح سننے کی نعمت، کان کی. ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، ماں کی، باپ کی اور محبت والوں کی باتیں سنتے ہیں، جائز محبت والوں کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں اور بیانات سنتے ہیں، نیک باتیں سنتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں. کوئی حج پہ جا رہا ہو، لبیک اللہم لبیک کا ترانہ پڑھو، ترانہ سنتے ہیں. تو ان کانوں سے کتنی نعمتیں ہم سنتے ہیں. اور جس کے پاس کان نہ ہو اس سے پوچھو، کہے گا کاش ایک دفعہ مجھے کان مل جائے، میری ماں مجھے بیٹا کہہ کے پکارے، میں ماں کو جواب تو دے سکوں امی میں آ رہا ہوں. مسجد سے آواز آئے اللہ اکبر، ایک دفعہ تو میں اس کا جواب دے سکوں، ایک دفعہ تو میں اللہ کا کلام سن سکوں، ایک دفعہ میرا بیٹا مجھے پکارتا ہے ابا ابا کر کے، ایک دفعہ تو میں بھی اس کی پکار اپنے کانوں سے سن سکوں. یہ نعمتیں ان سے پوچھیں جن کے پاس نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں. اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو کروڑوں نہیں اربوں روپے دے کے بھی ہم کہیں سے لا نہیں سکتے. نہیں تو جو مادرزاد اندھے ہیں، کوئی بھی آئی ہاسپٹل ان کو آنکھیں تو نہیں دے سکتا. اور غور کیجئے، نظام انہضام، یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کا ہضم ہو جانا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس کا تو ہمیں احساس بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. ہم جب نعمتوں پہ غور کریں گے ہمارے اندر شکر کی کیفیات پیدا ہوں گی، ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں بنیں گے. ہم کھانا کھاتے ہیں، ہضم ہو جاتا ہے. جن کا ہضم نہیں ہوتا ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کی کیا حالت ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت جی فرمانے لگے کہ ایک عورت آئی پردے میں، اس نے بتایا کہ حضرت 7 یا 9 سال ہو گئے ہیں میں گھر میں کھانا تو پکاتی ہوں لیکن 24 گھنٹے میں ایک چپاتی کھا نہیں سکتی، بس جوس پی لیتی ہوں، لکوڈ لے سکتی ہوں، بیماری ایسی ہے کہ روٹی کھا نہیں سکتی. تو کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو ٹھوس غذا جوان ہو کے بھی نہیں کھا سکتے. ہم کتنی روٹیاں کھا جاتے ہیں، ہمیں اللہ کا نام لینا یاد نہیں رہتا، کھانا کے بعد شکر ادا کرنا یاد نہیں رہتا، اور جو ہضم ہو رہا ہے وہ الگ سے نعمت ہے، وہ بھی ہمیں اس کا احساس نہیں رہتا. ہم پانی پیتے ہیں، پیشاب بند ہو جائے تو جن کا بند ہوتا ہے جا کے حالات پوچھیں کیا ہوتے ہیں، کیسے تڑپتے ہیں. ہارون رشید کے پاس ایک دفعہ ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی، ہارون رشید کو پیاس لگی، پانی منگوایا. تو انہوں نے کہا ٹھہریں، ایک میری بات سنیں. پیالہ ہاتھ میں تھا کہ ہارون رشید اگر پوری کائنات میں زمین میں ایک پیالہ ہو اور آپ کو پیاس لگی ہو، دوسرا پیالہ کوئی نہ، آپ کیا قیمت دیں گے اس پانی کے پیالے کی؟ تو ہارون رشید نے فرمایا کہ آدھی سلطنت دے دوں گا. دوسرا کوشچن کیا، اچھا یہ پانی آپ پی لیں
جسم کے اندر چلا جائے اور پیشاب بن جائے اور یورینیشن نہ ہو، پیشاب نہ نکلے باہر، اور آپ درد کی شدت سے تڑپ رہے ہوں، ایک حکیم آئے اور کہے میرے پاس علاج ہے، میں علاج کر سکتا ہوں، آپ بتائیں اس حکیم کو کیا قیمت دیں گے؟ تو ہارون رشید نے کہا آدھی سلطنت دے دوں گا۔ تو پھر وہ اللہ والے کہنے لگے اس کا یہ مطلب ہوا ایک گلاس پانی کا پی لینا اور اس کو پیشاب بن کر نکال دینا، یہ آپ کی پوری سلطنت کی قیمت لگتی ہے۔ ایک گلاس پانی کی قیمت کیا ہے؟ آپ کی پوری سلطنت۔ ہم کتنے گلاس پانی پی جاتے ہیں اور وہ ڈائجسٹ بھی ہو جاتا ہے اور پھر نکل بھی جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، ہم اس کا کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ سانس کی نعمت، اللہ تعالیٰ نے سانس کی نعمت ہمیں عطا کی۔ یہ ذرا دما کے مریضوں سے جا کے پوچھیں، جب ان کا سانس اٹکتا ہے تو بس کتنی تکلیف کی شدت کے اندر وہ ہوتے ہیں۔ اب سانس یہ فریکوینٹلی آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ۔ پھر مکان کی نعمت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا ہوا، نیلی چھت کے نیچے ایک چھت ہمارے پاس اور ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں یہیں قریب اگر دیکھیں، ہمیں محل تو نظر آ جاتے ہیں لوگوں کے، ان جھوپڑیوں کو بھی کبھی دیکھ لیا کریں کہ جو آسمان کے نیچے پھٹی جھوپڑیوں کے اندر بھی لوگ رہتے ہیں۔ دھوپ کے عالم میں ان کے اندر کیا تکلیفوں کے ماحول ہوں گے، جب بارش ہو جاتی ہو تو کیا معاملہ وہاں ہوتا ہوگا، اور سردیوں کے لیے ان کے پاس کیا بچاؤ کا انتظام ہوگا۔ تو جن کو اللہ نے گھر دیے ہوئے، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔